बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपनी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN के दरमियान घमसान की महाज आ रही होगी, या फिर जो डेडलॉक है उसका खात्मा हो चुका है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अपना PMLN के दरमियान जो रंजिशें हैं या जो इख्तलाफात हैं, उनके खात्मे के लिए कौन सी कुव्वतें मुतहरिक हैं और किसने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, और इन मुलाकातों के पीछे PTI के साथ जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कुर्बतें बढ़ रही थी, उन कुर्बतों का क्या करना है? और इस हवाले से इसहाक डार ने बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। और फिर जो मतलब एक अहम शख्सियात या कुछ कुव्वतों के बीच में आने के बाद जिन मामलात पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं या बातचीत हुई है, वो तमाम बातें आज इस प्रोग्राम में आपके सामने खोल के रखने जा रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस व्लॉग को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक भी मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के कांधे पर बैठकर ही हमारी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो बरसर इक़्तिदार आती हैं, या फिर इंतखाबात से पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर लिए जाते हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ये तय करती है कि किसको किस मकाम पर किस जगह बिठाना है। और ये इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है, या फिर यूं कह लें कि ये सियासी जो हमारी जमातें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये इनके लिए शर्म की बात है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर जब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इनको तो खुल के कह देना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा एस्टेब्लिशमेंट है। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जैसे ही PTI के साथ कुर्बतें बढ़ाना शुरू की, तो उसके साथ ही PMLN एकदम से मुतहरिक हुई, और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PMLN की मजबूरी बनती दिखाई दे रही है। यानी जहां एक तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PMLN की मजबूरी हो गई है, तो दूसरी तरफ PMLN इस्टेब्लिशमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय इवन फील्ड चाह रही है। अब नून लीग को क्या सब कुछ इस तरह मिलेगा? मतलब क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग और ये जमातें अगर MQM ये अगर एक इत्तेहाद बना के और 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में जाते हैं, तो फिर मामला ये है कि हिज़्ब इख्तलाफ में कौन बैठेगा और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन होगा? क्या GDA होगी जिसके पास 2 या 3 सीटें होंगी, या फिर आज़ाद उम्मीदवार होंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल जो है वो इस सवाल के पीछे कई माने, कई मफ़हूम छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढना, उनकी कड़ियां तलाश करना आपका काम है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से जो मामलात हुए हैं उसकी तरफ जाऊं, पहले मैं आपको बताता चलूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI के खिलाफ एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। असल बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि PTI किसी भी सूरत इंतखाबात में हिस्सा ले, चाहे हता के आइंदा आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर पर PTI के जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो भी होगा, PTI का उस पर नाम भी लिखा होगा, लेकिन PTI कहाँ होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि ठीक है, जो भी अफराद 9 मई के मामलात में मुलविस थे, आप उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उनके खिलाफ कार्रवाई का आप हक भी रखते हैं कि जिस तरीके से PTI ने जो है वो अहम तनसीबात पर एकदम से धावा बोला और फिर जलाओ घेराव किया, तो उनका एहतसाब होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम जो एक पॉलिटिकल एक सिस्टम है, उससे एक सियासी जमात को
باہر رکھنا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کیا مطلب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام ہو، جنرل پاشا ہو، جنرل راحیل شریف ہو، ایون جنرل مشرف ہو، ایون جنرل فیض ہو، ایون جنرل قمر جاوید باجوہ ہو، یہ ان سب کی مشترکہ محنت تھی کہ جس کے لیے ان کو امریکہ کا آشیرواد حاصل تھا، اور پس پردہ اسرائیل کا ہاتھ بھی ان کے سروں پہ تھا. تو اس لیے عمران خان کو پروجیکٹ کیا گیا اور ان کو پھر لایا گیا، اور آج جب عمران خان ان کے سروں پہ ناچنے لگا تب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ صورتحال ناظرین اس وقت پیدا ہوئی جب اقتدار میں ہوتے ہوئے عمران خان نے، میرے خیال میں فروری تھا یا اپریل تھا، جب عمران خان نے اسلام آباد میں جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ کیا تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے بیانیہ بنانا شروع کیا. اور پہلا جو بیانیہ تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سائفر کا تھا کہ امریکہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اور میر جعفر اور میر صادق ان سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ غدار ہیں، یہ جانور ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. اس کے بعد پھر عمران خان کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور پھر جو ہے پس پردہ جب مذاکرات ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاؤں پکڑ لیتا، لیکن جب جلسے کے لیے آتا تو پھر وہ انہی جنرل قمر جاوید باجوہ کو جانور کہنے سے، میر جعفر، میر صادق کہنے سے، چوکیدار کہنے سے باز نہیں آتا تھا. تو بہرحال پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اہم گرفتاریاں ہوا چاہتی ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن قبل نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب نے، بہرحال اب ان کی پہچان شاید یہی رہ گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سلیم صافی صاحب کو جیو نیوز پر ایک جرگہ میں شرکت کی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے تھے. ان کا اشارہ سیدھا تھا کہ نواز شریف صاحب جب نکلیں گے تو وہ گرینڈ ڈائلاگ کے لیے نکلیں گے، پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں سے بات کریں گے، ان سے مذاکرات کریں گے. اور اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا تھا، کیونکہ پچھلے جب سے یہ حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اتحادی حکومت کا، تب سے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ڈیڈ لاک پایا جا رہا تھا. اب اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ بہت ضروری تھا. تو اس لیے اسحاق ڈار نے اپنا پروگرام میں یہ کہا کہ ہم یعنی پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. ڈیو شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 8 سے 10 نشستیں جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پر راضی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ زیادہ چاہتی ہے، اور زیادہ چاہنے کی خواہش میں یا کوشش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی تھیں. تو جب یہ معاملات دیکھے گئے کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ جہاں پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے، وہاں یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے نہیں دینا ہے. تو اگر ان کو حصہ نہیں لینے دینا ہے، یا ان کو انتہائی کمزور پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دینا ہے، یا ان کو بازو مروڑ کر ان کا اور ان کو دیوار سے لگا دینا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں تھیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی فے اور باپ پارٹی اور ایم کیو ایم، ان سب کو ملا کے ایک حکومت بنائی جائے. تو بہرحال اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی اہم شخصیت اچانک اسلام آباد سے روانہ ہوتی ہے اور کراچی پہنچتی ہے، اور پھر ان کی آصف زرداری صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوتی ہے. اور اس ملاقات میں آصف زرداری کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اس کے مطابق جو بھی ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ آصف زرداری بیان کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے بیہیویئر کے بارے میں انہوں نے وہ بہت زیادہ ان کو تحفظات تھے، اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے ان پر بھی آصف زرداری نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ آصف زرداری کو پی ایم ایل این پر شدید غصہ تھا. تو اس غصے کی یہ جو غصہ تھا انہوں نے کھل کے نکالا اور صاف نکالا.
تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی اس اہم شخصیت سے ملنے کے بعد ایک سمجھ لے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کر رہے۔ جہاں یہ بیان بازی نہیں ہو رہی وہاں اس ملاقات میں جو اہم ترین بات طے پائی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو اتحاد ہوگا، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت لے کر آتی ہے پارلیمنٹ میں تو پھر وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور نواز شریف کو صدر کے عہدے پر تعینات کر دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ پی ایم ایل این اکثریت کے ساتھ آتی ہے تو پھر وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہوگا اور پھر صدارت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا معاملات اس طرف جاتے ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ٹارگیٹ بنا رکھا ہے کیا اس ٹارگیٹ کو اچیو کر پاتی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دے پاتی ہے، یا پی ایم ایل این اس پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لے۔ اب جہاں میں نے آپ سے بات کی کہ پھر اپوزیشن میں کون ہوگا، تو پھر ناظرین اپوزیشن کے لیے آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی ہیں نا، ان کو بٹھا دیں گے، اس میں کوئی یہ کوئی بڑی اس میں کوئی فارسی تو نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان قربتیں بڑھنے کا امکان جو ہے وہ زیادہ روشن ہو گیا ہے، اور برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور جس کی ابتدا تو آصف زرداری نے کی تھی، کیونکہ آصف زرداری نے ہی نواز شریف کو فون کیا تھا۔ البتہ یہ بھی طے پایا ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں کے اندر یہ دونوں رہنما ایک ساتھ بیٹھیں گے اور پھر کھانا تناول فرمائیں گے، اور پھر آئندہ کا جو سیاسی جو حکمت عملی ہوگی اس پر غور کرنے کے بعد اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔